بریک کے بعد آپ کو پھر سے خوش آمدید کہیں گے، مگر اب یہ جاننے کی کوشش کریں گے بنگلہ دیش کے بجٹ کے حوالے سے، مگر اس سے پہلے یہ جو دورہ کر رہے ہیں روسی صدر، وہ کتنا اہمیت کا حامل ہے بھارت کے حوالے سے؟ ہارون صاحب، اس کی کیا امپورٹنس ہے؟ رشیا کے صدر بھارت کا دورہ کر رہے ہیں، امریکہ کو ناراض کر کے یہ عمل کر رہا ہے بھارت، یا اس کے پیچھے کچھ اور عناصر ہیں؟ دیکھیے، گزارے یہ ہے کہ قانون تو یہ ہے امریکی کہ ایران سے، کوریا سے اور روس سے جو بھی ملک دفاعی نوعیت کے تعلقات رکھے گا، کوئی لین دین کرے گا، اس کے پہ پابندیاں لگا دی جائیں گی۔ لیکن صاف ظاہر ہے کہ انڈیا پہ پابندیاں نہیں لگائی جا سکتی ہیں۔ S-400 میزائل انہوں نے خرید لیے ہیں، اگر کوئی کارروائی کرنی ہوتی تو کر لیتے۔ اس میں نقطہ یہ ہے، دیکھیے وہ تو ہر ملک اپنے مفادات کے مطابق فیصلے کرتا ہے، اس میں بین الاقوامی سیاست میں اصول نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی، قوموں کے مفادات ہوتے ہیں بس۔ تو وہ انڈینز کو سوٹ کرتا ہے، S-400 میزائل انہوں نے خرید دیا، اور امریکہ کچھ بھی نہیں کر سکا اور کچھ بھی نہیں کر سکے گا۔ یہ اس میں جو سب سے اہم بات یہ ہے، روسیوں کو تو بیچنا ہے ہی، ظاہر ہے وہ اسلحہ سازی میں امریکہ سے کچھ زیادہ پیچھے نہیں ہیں، بعض چیزوں میں تو ان سے آگے ہیں۔ تو امریکہ کچھ کر سکتا ہی نہیں ہے، مجبور ہے۔ امریکی مجبوریاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں، وہ ابھی سمٹ پہ آتے ہیں تو پھر میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ وہ بھی ناکام رہے گی۔ ٹھیک ہے، اور کیوں ناکام رہے گی؟ ٹھیک ہے، اس پہ ظاہر ہے امریکہ جو ہے اسے اب پسپا ہونا ہے۔ ہر سپر پاور کی، ہر عالمی طاقت کی ایک عمر ہوتی ہے، امریکہ کی عمر پوری ہو چکی، اب اس میں کتنے برس لگیں گے یہ ہم نہیں کہہ سکتے۔ ایک سپر پاور کی حیثیت سے وہ ایک عام ملک بننے میں اس کو کتنا وقت لگے گا، اور کیا اندر بھی کوئی شکست و ریخت ہوگی، ابھی ہم یہ دعویٰ نہیں کر سکتے حتمی طور پر۔ اور یہ اخبار نویسوں کا کام بھی نہیں ہے اتنی گہری سطح پہ تجزیہ کرنا، یہ تھنک ٹینکس کا کام ہے۔ لیکن ابھی اس پہ تو کوئی زیادہ کام نہیں ہوا دنیا میں۔ چین آگے بڑھتا جائے گا، وہ پیچھے ہٹتے جائیں گے۔ چین کے پاس سرمایہ دنیا کو دینے کے لیے بہت زیادہ ہے، ان کے پاس ڈالر ہے، جتنے ڈالر چاہیں چھاپ سکتے ہیں، کوئی پابندی تو نہیں ہے۔ وہ کانگریس ہمیشہ انہیں اس کی اجازت دے دیتی ہے، اجازت تو لینی پڑتی ہے، مگر کانگریس کو کیا اعتراض ہے؟ تو ابھی یہ جس دن ڈالر والا قصہ ختم ہو گیا، اس دن امریکہ بھی اپنے انجام کی طرف روانہ ہو جائے گا۔ صحیح، ٹھیک ہے۔ لیکن ہارون صاحب، یہ پورا قصہ ہے یہ S-400 میزائل کا ہے۔ پچھلے برس ترکی نے یہ میزائل خریدے تھے رشیا سے، تو امریکہ نے اس کے اوپر پابندیاں عائد کی تھی۔ اب بھارت کہتا ہے کہ ہمیں چائنا کے ساتھ خطرہ جو ہے اس سے نمٹنے کے لیے یہ میزائل درکار ہیں۔ اب بھارت کے حوالے سے کیا کوئی پابندیاں نہیں لگائی جائیں گی امریکہ کی طرف سے؟ کوئی پابندی نہیں لگا سکتے، بھارت پہ نہیں لگا سکتے، اتنی بڑی مارکیٹ ہے، پھر وہ ان کے حلیف ہیں چین کے خلاف، اور بحر الکاہل میں اور اس میں بحر ہند میں حکمرانی کے لیے انہیں ضرورت ہے ان کے تعاون کی۔ اسی طرح جاپان اگر کوئی ایسا فیصلہ کرے، جاپان تو نہیں کر رہا ایسی کوئی چیز، کیونکہ وہ تو کوئی آرمی ہے ہی نہیں ان کی، کوئی اس وقت کوئی اس طرح کی صورتحال نہیں ہے، نہ ان پہ لگا سکتے ہیں نہ جاپان پہ لگا سکتے ہیں۔ کل فرض کیجئے برطانیہ کر لے، یورپی یونین نے کیا نا جی معاہدے چین سے انویسٹمنٹ کے، تو کیا یورپی یونین پہ کیا پابندیاں وہ لگا سکتے ہیں؟ وہ وقت گزر گیا۔ وہ دیکھیے 1990 میں جب وہ کہہ رہا تھا نا، روسیوں کی واپسی کے بعد 1991 میں سینئر بش کہہ رہا تھا نیو ورلڈ آرڈر، اور وہ فلسفی ان کا کیا کہہ رہا تھا؟ اینڈ آف ہسٹری، تاریخ ختم ہو گئی۔ کمال ہے جی، فوکویاما کیا نام تھا اس کا؟ تاریخ ختم ہو گئی، اب دنیا میں سرمایہ دارانہ نظام ہوگا۔ تو اس وقت جب ہم جیسے لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ بھئی یہ انسانی جبلتیں نہیں بدلتی، اور تغیر جو ہے وہ ایک دائمی قانون ہے، ہمیشہ دنیا بدلتی رہتی ہے اور بدلتی رہے گی، ضروری نہیں ہے کہ یہ سرمایہ دارانہ نظام اسی طرح رہے، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ غالب رہے۔ تو اس وقت لوگ اس کو کوئی سنجیدگی سے نہیں لیتے تھے۔ دنیا بدل رہی ہے اور دنیا بدلتی رہتی ہے۔ ترکی ایک چھوٹا ملک ہے، نسبتاً کمزور ملک ہے، پھر سب سے بڑا ان کا جرم یہ ہے کہ وہ مسلمان ہے۔ میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ ایک زمانہ وہ تھا کہ امریکیوں کو خراج ادا کرنا پڑتا تھا، عثمانیوں کو، ٹیکس نہیں میں کہہ رہا، خراج کہہ رہا ہوں، ان سے باقی ملکوں کے مقابلے میں ان سے زیادہ کرایہ وہ وصول کرتے تھے، ان کے بحری جہاز جب وہاں سے گزرتے تھے، تو وہ ایک طرح کا خراج ہی تھا۔ انہوں نے عثمانی سلطنت کو توڑ دیا، مغرب نے مل جل کر، سب ممالک نے، اور اس کے بعد ترکی جو ہے کمزور ہو گیا۔ اب ترکی ابھر رہا ہے دوبارہ،
صحیح. اور جتنے اچھے بہتر فیصلے کریں گے اتنی تیزی سے وہ ترقی کر سکتے ہیں. ان کی اپنی بھی ترکی میں بھی کنٹرڈکشنز تو ہیں, تو اس لیے اس پہ تو پابندیاں لگائی جا سکتی ہیں, مگر اس کا سائز تو چھوٹا ہے اور انڈیا کا سائز اس کے مقابلے میں بہت بڑا ہے. اور ترکی باوجود نیٹو میں شامل ہونے کے ان کا ویسا حلیف تو نہیں ہے جیسا انڈیا ہے. انڈیا کے مفادات تو امریکہ کے ساتھ وابستہ ہیں بہت سارے, اور امریکہ کے انڈیا کے ساتھ وابستہ ہیں, تو باہمی مفادات کا رشتہ ہوتا ہے. اقبال نے کہا تھا بہر تقسیم قبور انجمن ساختن, یہ سیکنڈ ورلڈ وار سے بہت پہلے انہوں نے کہا تھا کہ لیگ آف نیشنز جب بنی تھی کہ یہ قبروں کی تقسیم کے لیے یہ تنظیم بنی ہے. تو یہ قوموں کے مفادات ہوتے ہیں جہاں سوٹ کرتا ہے. اصول نام کی کوئی چیز بین الاقوامی سیاست میں نہیں ہوتی, ویسے نیشنل پالیٹکس میں بھی نہیں ہوتی, بہت کم کوئی اصولوں کی پیروی کرتا ہے. ٹھیک ہے, آپ نے چھوٹے ملک کی بات کی, ایک اور چھوٹا ملک بنگلہ دیش, اس کی بات کر لیتے ہیں. ہارون صاحب, اس کے بجٹ اور اس کی دیگر معاملات میں بات کروں گی. ایک عام سا سوال یہ ہے, کیا یہ واقعی بات سچ ہے کہ انسانی ترقی کے جتنے بھی اشاریے ہیں اس میں بنگلہ دیش پاکستان سے کہیں زیادہ آگے ہے؟ تھوڑا سا آگے. بنگلہ دیش تو اتنا آپ سے آگے ہے کہ آپ اس کا تصور ہی نہیں کر سکتے. یہاں تو بنگلہ دیش کے بارے میں لکھا ہی نہیں جاتا. آپ کے ریزروز کتنے ہیں اس وقت؟ $13 بلین. بنگلہ دیش کے کتنے ہیں؟ $43 بلین. 42-43. آپ کی ایکسپورٹ کتنی ہے ٹیکسٹائل کی؟ میرے پاس فگر نہیں ہے اس وقت, $15 بلین کی ہوگی. تو ان کی کوئی $40-45 بلین کی ہے. ایک پودا کپاس کا نہیں اگتا, ایک پودا. اور کوئی ٹیکسٹائل مل اگر تھی تو وہاں پہ تو اس وقت جو مغربی پاکستان تھا یہاں کے لوگوں کی تھی. صحیح. اور کوئی بڑا کاروباری خاندان نہیں تھا. انہوں نے ٹھیک پالیسیاں اختیار کی. دیکھیے 1971 کے فوراً بعد بنگلہ دیش میں بنیاد رکھ دی گئی ایک پراپر نظام کی. حادثات بھی ہوتے رہے, فوج بھی ٹیک اوور کرتی رہی, لیکن وہ نظام چلتا رہا. سرمایہ کاری کو یعنی حوصلہ افزائی کی گئی. پاکستان میں اس کے برعکس کیا ہوا؟ پاکستان میں بھٹو صاحب نے, ان کا کنٹریبیوشن بھی ہے, اس کا بھی میں ذکر کرتا ہوں, لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے تمام جو بڑے سرمایہ کار تھے ان کے پاسپورٹ ہی آتے ہی ضبط کر لیے. ٹھیک, پاسپورٹ ہی ضبط کر لیے. اور جو بڑے بزنس مین میں سے ایک تھے داؤد ابراہیم رزاق, داؤد کے دادا, ان کو تو گرفتار کر لیا اور ان کے ملک سے باہر جانے پہ پابندی لگا دی. اچھا, جعفر برادرز, اتفاق فاؤنڈری, سی ایم لطیف کی بٹالہ انجینئرنگ جو ایک بہت ہی اہم ادارہ تھا, میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ کیوں اہم ادارہ تھا. اچھا, اصفہانی اور وغیرہ وغیرہ جتنے بھی ہے, دادا گروپ, یہ سب لوگ جو ہیں انڈسٹری ٹیک اوور کر لی, بینک ٹیک اوور کر لے, انشورنس کمپنیاں ٹیک اوور کر لیں. اور ڈاکٹر مبشر حسن مرحوم بتاتے تھے کہ ٹیکسٹائل انڈسٹری بھی اون کرنے کا ارادہ رکھتے تھے. اگر ٹیکسٹائل انڈسٹری بھی اون کر لی ہوتی تو بالکل کلیپس ہی ہو جاتا. پہلے ہی سال میں جو ہے وہ آدھے سے زیادہ نقصان ہو چکا تھا. اب وہ سرکاری ملازم ہو گئے ورکر جو ہیں, تو سرکاری ملازموں کو کام کرنے کی کیا ضرورت ہوتی ہے جی؟ کبھی دنیا میں سرکاری ملازموں نے بھی کبھی کوئی انڈسٹری ڈیولپ کی ہے یا کوئی کاروبار چلایا ہے؟ یہ تو جناب رسالت مآب کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ کاروبار حکومت کا کام ہی نہیں ہے. اور یہ ایسی بات نہیں ہے کہ بھٹو صاحب سمجھتے نہیں تھے, سمجھتے تھے, نہایت ذہین و فطین آدمی تھے. دیکھیے نا, ایٹمی پروگرام کس نے بنایا, کس نے شروع کیا؟ یہ سمندر پار جو پاکستانی گئے ہیں, یہ اس کے لیے فیسیلیٹیٹ کس نے کیا؟ اس کے لیے سہولتیں کس نے مہیا کی؟ آئین کس نے بنایا؟ اور انڈیا کے ساتھ کامیاب مذاکرات کس نے کی؟ یہ سب انہوں نے کیا تھا نا. تو ایک نہایت ذہین پڑھے لکھے آدمی تھے, دنیا کو سمجھتے تھے, سیاست کی حرکیات کو سمجھتے تھے. لیکن یہ سب کافی نہیں ہوتا. اصل چیز خلوص ہے, ایثار کیشی ہے. ایک لیڈر جو ہے اس کے لیے اپنی ذات اہم ہے یا ملک اور قوم اہم ہے؟ پاکستان توڑنے میں ان کا کردار تھا, ظاہر ہے یحییٰ خان کا زیادہ تھا, شیخ مجیب الرحمان کا بھی تھا, مگر انہوں نے بھی اس میں پورا حصہ لیا جتنا لے سکتے تھے, کیونکہ یہ چاہتے تھے ملک ٹوٹ جائے. اور مغربی پاکستان میں ان کو تو حکومت نہیں مل سکتی تھی, ان کو حکومت مل سکتی تھی سندھ کی اور پنجاب کی, اور اس پہ یہ قناعت کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. تو اب یہ جو نعرے لگائے تھے, جیسے میں آپ سے کہتا ہوں کہ مودی جو نعرے لگا رہا ہے
اس کے نتیجے میں وہ پیچھے اب ہٹ نہیں سکے گا, پاپولر پارٹی وہی ہے, اس کے نتیجے میں انڈیا ٹوٹ جائے گا ایک دن, 20 سال میں ٹوٹے, 30 سال میں ٹوٹے, 40 سال میں, یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے جی, کیونکہ یہ اتنی پیچیدہ چیزیں ہوتی ہیں کہ اس پہ مدت کا تعین کوئی بھی نہیں کر سکتا, بڑے سے بڑا کوئی تھنکر بھی نہیں کر سکتا, ایک عام اخبار نویس کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. تو وہ اپنے نعروں کے قیدی تھے, انہوں نے کارکنوں کو خوش کرنا تھا, ووٹروں کو خوش کرنا تھا, اپنے حامیوں کو خوش کرنا تھا. جیسے عمران خان صاحب اپنے حامیوں کو خوش کرنے کے لیے ہر وقت احتساب پہ تقریر کرتے رہتے ہیں, فلاسفر بھی بن گئے ہیں, مفکر بھی وہی ہیں, دنیا کے عظیم ترین لیڈر بھی وہی بن گئے ہیں, اور تھنک ٹینک کی بھی ضرورت نہیں ہے ان کو, وہ اکیلے ہی تھنک ٹینک ہے. تو وہ انہوں نے کاروبار کو تو برباد کر کے رکھ دیا. پاکستان تو یقین کے ساتھ ساری دنیا میں کہا جاتا تھا کہ یہ ایشین ٹائیگر بنے گا, اور ایشین ٹائیگر کی تو اصطلاح ہی پاکستان کے لیے بنی تھی, یا جاپان تھا. اور یہ باقی ریاستیں جو ہیں یعنی سنگاپور, ملائیشیا وغیرہ, یہ تو بہت بعد میں ابھری ہیں, کوریا بھی بہت بعد میں ابھرا ہے. تو وہ یہ عالی جناب کا کارنامہ تھا. اب پراپیگنڈا ایک ایسی چیز ہے کہ ثابت کیا جاتا ہے کہ ان کے دور میں تو بڑا کمال ہو گیا تھا, اور پاکستان نے یہ کر دیا تھا اور وہ کر دیا تھا, فلاں کر دیا. پالیسی انہوں نے ٹھیک بنائی, یہ سمندر پار پاکستانی کے جانے کی, مگر زیادہ لوگ بھٹو صاحب کے زمانے میں نہیں گئے, ضیاء الحق کے زمانے میں گئے, اور پھر اس کے بعد بھی جاتے رہے, کیونکہ اس وقت تو مڈل ایسٹ میں ضرورت ہی زیادہ نہیں تھی. لطیفہ یہ ہے کہ جاگیرداری ختم نہیں کی انہوں نے, یعنی جاگیریں اسی کی اسی طرح رہیں, اور جو زمینیں واپس لی گئیں وہ پنجاب میں واپس لی گئیں, کچھ پختونخوا میں لی گئیں, اور بلوچستان میں تو قبائلی نظام تھا, وہاں تو کوشش کے باوجود نہیں لے سکے, اور سندھ میں بالکل نہیں لی گئیں, برائے نام کہیں دکھانے کے لیے 1% 2%, اور دوسرے لوگوں کی لی گئیں. تو وہاں سے جو بربادی کی بنیاد رکھی گئی تو وہ اعتماد ہی ختم ہو گیا. مثلا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کوئی فینسی گروپ کی میرا خیال ہے 41 فیکٹریاں تھیں, اس کے بعد انہوں نے صرف ایک فیکٹری لگا. اچھا, رزاق داؤد کے دادا جو ہے وہ چلے گئے امریکہ, اور وہاں انہوں نے آئل کمپنی بنائی. اچھا, امریکہ میں ریشو جو ہے وہ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے تیل کے کنویں کی کھدائی میں 1/7 کا ہے, یہ ہو سکتا ہے کہ مجھے غلطی لگ رہی ہو. بہرحال انہوں نے 100% ان کی کامیابی تھی, انہوں نے 6 کنویں کھودے اور 6 میں تیل نکل آیا.